بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور یہ سوچتا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور نیکیوں کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر دل میں یہ خلش رہتی ہے کہ قبولیت کا معیار کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی سے ایک جیسا معاملہ نہیں فرماتا، لیکن جب وہ کسی کو اپنی خاص رضا کے لیے چنتا ہے تو زندگی میں خاموش مگر واضح تبدیلیاں آنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلیاں کسی اعلان یا شور کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ بہت نرمی اور حکمت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی رضا کے دائرے میں لیتا ہے تو تین نشانیاں پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک بھی نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر کرم میں ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ انسان کی شخصیت، مزاج اور زندگی کے انداز میں ایک خاموش انقلاب کی طرح آتا ہے، جو صرف انہیں سمجھ آتا ہے جو غور کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی گفتگو، انداز اور چہرے پر ایک ایسا سکون اتر آتا ہے جسے دنیا تو نہیں سمجھ پاتی، مگر آسمان اسے فوراً پہچان لیتا ہے۔ اب وہ انسان لوگوں کی تعریفوں کا بھوکا نہیں رہتا اور نہ ہی کسی داد کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اخلاص اور پاک نیت کی روشنی اتر چکی ہوتی ہے۔ اب اس کی عبادت رب سے محبت کا اظہار بن جاتی ہے۔ وہ اندھیرے میں بھی نیکی کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل سے یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے سخی یا پرہیزگار کہیں۔ اب اسے صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے ارادوں کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر وہ چھوٹا سا عمل بھی خلوص سے کرتا ہے تو آسمانوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کی مدد کر کے شکریہ نہیں مانگتا، عبادت میں شہرت نہیں ڈھونڈتا، اور اس کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب زندہ رہتی ہے۔ یہی وہ خالص نیت ہے جو اللہ کی رضا کی پہلی علامت ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، مگر حالات یا سستی کی وجہ سے تھک کر رک جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے خاص بندے بار بار گرنے کے باوجود نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نیکی کی لگن اور استقامت عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں عبادت کی ایسی پیاس ڈال دیتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ صرف جذباتی لمحات میں نہیں بلکہ مسلسل نیکی کرتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھنا ہو، صدقہ دینا ہو یا دین کے راستے میں تھکن کا سامنا ہو، وہ رکتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک آواز جاگ جاتی ہے کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے۔ ایسا شخص بہانوں کا غلام نہیں رہتا، بلکہ وقت کی قدر کر کے اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے اور کامیابی کو مسلسل چلتے رہنے میں تلاش کرتا ہے۔ اللہ جب نظر کرم فرماتا ہے تو ایسی تڑپ ڈال دیتا ہے جو اسے عام لوگوں سے مختلف بنا دیتی ہے، اور یہی مستقل مزاجی اللہ کی رضا کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود جن لوگوں کے دل بے چین رہتے ہیں، ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس شاید دنیا کم ہو، مگر ان کے لہجے میں مٹھاس، آنکھوں میں نمی اور دل میں سکون ہوتا ہے، جیسے ان کے سینے میں سخت پتھر نہیں بلکہ ایک نرم دل ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ کی رحمت کی علامت ہے، جس سے انسان کے اندر شکر گزاری، عاجزی اور نرم مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں پر اتراتا نہیں بلکہ ہر نعمت کو رب کا احسان سمجھتا ہے۔ اس کی زبان پر شکوے کم اور الحمدللہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو نیچا نہیں دکھاتا بلکہ معاف کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور دل میں نفرتیں جمع نہیں ہونے دیتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایسی نرمی پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کا درد محسوس کرنے لگتا ہے، کسی کے آنسو دیکھ کر بے حس نہیں رہتا اور رب کے سامنے جھکتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ ایسے لوگ غرور کے تخت پر نہیں بلکہ عاجزی کے سجدوں میں ملتے ہیں۔ ان کی زبان پر شکایت نہیں بلکہ دعا ہوتی ہے۔ یہی نرم مزاجی، عاجزی اور شکر اللہ کی رضا کی تیسری خاموش نشانی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کبھی کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جس کی کوئی ظاہری آواز نہیں ہوتی، مگر اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ خود انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ سوچ کیوں نرم ہو گئی ہے،
اور فیصلوں میں سکون کہاں سے آ گیا ہے، مگر یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل بدل دیتا ہے، اور یہی اخلاص اور پاک نیت کی پہلی نشانی ہے۔ جب اللہ دل میں اخلاص ڈالتا ہے تو فیصلے، ارادے اور عمل کی بنیاد بدل جاتی ہے۔ اب وہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف یہ سوچ کر عمل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اسی ایک سوال سے اس کی شخصیت سے مصنوعی تہیہ اتر جاتی ہے، عمل میں سادگی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے بجائے رب کے سامنے جھکنے میں لذت پاتا ہے۔ یہاں سے سچائی کا ایسا سفر شروع ہوتا ہے جہاں اکیلے میں بھی نیکی کی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اخلاص نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل قیمت عمل کی نہیں بلکہ نیت کی ہے۔ نیت صاف ہو تو چھوٹا عمل بھی آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کو ٹھیک کر کے دنیا کی طلب کم اور آخرت کی فکر بڑھا دیتا ہے۔ وہ صرف جیتنے کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے جیتا ہے، اور یہ تبدیلی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ دنیا کو خبر نہیں ہوتی، مگر آسمان اسے پہچان لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کو معمولی سمجھ کر دن گزار رہا ہوتا ہے، مگر اچانک اس کے اندر ایک عجیب کیفیت جنم لیتی ہے کہ وہ تھکنے اور گرنے کے باوجود ہار نہیں مانتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کسی پر خاص نظر ڈال کر نیکی کی لگن اور استقامت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ اندرونی آگ ہے جو انسان کو مسلسل حرکت میں رکھتی ہے۔ اب وہ عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ ضرورت سمجھتا ہے، اور نیکی کو عادت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو، وہ وقت کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے، اور اس کے اندر سے بے تربیتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا، اور یہی احساس اس میں نظم اور ترتیب پیدا کرتا ہے۔ وہ اب جذبات کے سہارے نہیں بلکہ مقصد کے ساتھ جیتا ہے، اور اپنے اندر ایک ایسی مضبوطی محسوس کرتا ہے جو اسے عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھک کر بھی چلتا ہے، رو کر بھی اٹھتا ہے، اور گر کر بھی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کامیابی رفتار میں نہیں بلکہ تسلسل میں ہے، اور یہی ثابت قدمی اللہ کی پسندگی کی علامت ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا لمحہ آتا ہے کہ بہت کم ہونے کے باوجود دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہی رب کی قربت کا فرق ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو مزاج میں شکر، عاجزی اور نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ ہر کامیابی کو اپنی محنت نہیں بلکہ رب کا فضل سمجھتا ہے۔ اس کی زبان پر میں نے کیا کی جگہ میرے رب نے کیا آ جاتا ہے۔ دل سے غرور کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور سوچ میں وسعت آ جاتی ہے۔ اب وہ لوگوں کو نیچا نہیں دکھاتا بلکہ سب کے لیے دل میں جگہ بناتا ہے، دوسروں کو معاف کرتا ہے، اور دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان حقیقت میں بدل جاتا ہے، کیونکہ سخت دل کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ وہ اپنی عبادت کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، اور اس کی آنکھوں کی نمی اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اخلاص، استقامت اور شکر تینوں خوبیاں پیدا کر دیتا ہے، جس سے وہ دنیا میں رہتا تو ہے مگر دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی۔ اللہ کی رضا کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے معاملات کو سنبھال لیتا ہے، اور اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان مکمل طور پر اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے الفاظ میں وہ وزن آتا ہے جو سننے والوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اس کے کردار سے چھلکتا ہے اور اسے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے، جس میں انسان ہر لمحہ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں انسان کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے خالق کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا
اور فیصلے کرنا سب کچھ رب کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے تو کائنات کی تمام تر توانائیاں اس کے لیے سازگار ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مالک راضی ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت کا ہر دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ بندہ لوگوں کی تنقید سے نہیں گھبراتا، بلکہ اپنی نیت کو درست رکھ کر اللہ کے حضور سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہی وہ سکون ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی سے بھی بڑھ کر ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، اس کے نام میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت و محبت کا مقام عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ مشکلات میں اسے وہ صبر اور ہمت عطا ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اس کا دل ایک ایسی ڈھال بن جاتا ہے جو اسے ہر فتنے اور ہر برائی سے بچائے رکھتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے، اور جس نے یہ پا لیا اس نے گویا سب کچھ پا لیا۔ آخر میں یہ یاد رکھے کہ سکون، برکت اور زندگی میں وہ اطمینان جس کی ہم تلاش میں ہیں، اس کے سب دروازوں کی کنجی باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، رحمتیں تمہیں گھیر لیں اور خوشیاں تمہارے دروازے پر دستک دے، تو نیت کی درستگی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ عمل نہیں، نیت انسان کی پہچان بنتی ہے۔ بہت سے کام بڑے ہوتے ہیں مگر ان میں روح نہیں ہوتی، جبکہ چھوٹے کام نیت صاف ہو تو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب تک انسان ارادوں کو پاک نہیں کرتا اور دل کو دکھاوے اور خود غرضی سے صاف نہیں کرتا، تب تک اعمال صرف ایک تھکن بن کر رہ جاتے ہیں۔ نیت عمل کی بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت دیر پا نہیں رہتی، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں وزن نہیں رکھتا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے دل کو دیکھو، سوچ کو سنوارو اور ارادے کو رب کی رضا کے مطابق ڈھالو۔ جب انسان اپنی نیت کو صاف کر لیتا ہے تو چھوٹے اعمال بھی قبولیت پاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ کیونکہ نیت کا وضو کیے بغیر عمل صرف ایک حرکت ہے، مگر نیت صاف ہو جائے تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے، اور یہی اللہ کی رضا کا وہ راز کن فیکون ہے جس سے انسان کے دو جہاں سنور جاتے ہیں، اور تب ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ اسے خود اپنا بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے پھر کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ جس کے ساتھ رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت تنہا نہیں کر سکتی، اور جس کا رب راضی ہو اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کا ہر راستہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کا وہ ابدی سچ ہے جسے سمجھ لینا ہی کامیابی کی معراج ہے۔